الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک سچا پکا مذہب ہے۔ اسلام کا مزاج حیا کو پسند کرنا ہے۔ اسلام حیاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں بے حیائی کے لیے کوئی راستہ نہیں اور بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام جہاں زندگی کے بہت سارے بلکہ ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں ایک بہت خوبصورت شعبہ اور بہت اہم شعبہ وہ حیا کا بھی ہے۔ حیا ہر ایمان والے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور کیوں نہ ہو، اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے جدا کرتی ہے۔ جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان کا ہر عمل حیا کے مطابق ہوتا ہے، اور جانور میں کیونکہ حیا نہیں ہوتی اسی لیے اس کو جانور کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فرق بھی انسان مٹا دے تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ویسے تو حجاب اور پردہ مرد ہو کہ عورت ہو، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے متعین کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، اور چاہے کسی حالت میں ہو، صحت و تندرستی کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر انسان مسلمان نہیں، ہر انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ کوئی انسان برہنہ نہیں گھومتا۔ مرد کا سطر اسلام میں ایک حصے کو متعین کیا گیا ہے، تو انسان اس سطر کو چھپاتا ہے۔ اور جو اس دنیا میں طرح طرح کے لباس موجود ہیں وہ سب سطر کو ڈھانپنے کا ایک حصہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں کہ جو ہوس کے پجاری ہیں، جو اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے کے پجاری ہیں، انہوں نے لباس کو ایک ہوا بنا کر پیش کر دیا ہے، اور یہ تصور پیش کر دیا کہ حجاب ایک ایسی چیز ہے جو عورتوں کے حقوق کو دباتی ہے، عورتوں کو قید و بند میں رکھتی ہے،
حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے. کوئی عورت اگر حجاب کرتی ہے اور پردہ کرتی ہے تو وہ قید و بند میں نہیں ہے. عورت کی اصل آزادی اس کے حجاب میں ہے. کیسے؟ اگر ایک عورت حجاب کیے بنا بازاروں میں گھومے گی اور مرد حضرات کے سامنے آئے گی تو یقیناً اس پر غلط نگاہیں پڑیں گی، یقیناً اس پر ہوس کی نگاہیں پڑیں گی، یقیناً اس کے غلط استعمال کے طریقے سوچے جائیں گے، یقیناً اس کو بازاروں میں بیچ دیا جائے گا، یقیناً اس کے ساتھ نسواں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے اس کے برعکس ہوگا. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آج ہم دنیا کا ماحول دیکھیں اور معاشرہ دیکھیں تو ہم صاف طریقے سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام اس دنیا میں ہے. ہاں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اتنا ضرور کیا گیا کہ اس چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا، بے حیائی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا، جس سے ہم یہ دھوکے میں پڑ گئے، جس سے دنیا یہ دھوکے میں پڑ گئی کہ یہ عورت کی آزادی ہے. حالانکہ وہ عورت کی آزادی نہیں ہے، وہ عورت کی توہین ہے. وہ عورت کو غلط استعمال کرنے کے ہتھ کنڈے اور طریقے ہیں. کہ ہوس کے پجاریوں نے عورتوں کے ذریعے سے اپنا بزنس چلایا ہوا ہے. کیا ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ ایڈورٹیزمنٹ میں چھوٹے سے چھوٹی چیز کے لیے عورت اس کا پرچار کر رہی ہے؟ اس میں عورت کا کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ اس کو چند ٹکے دے دیے جاتے ہیں اور اس کی عزت کو تار تار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. عقل سے سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو ایک جوتا خریدنا ہے تو جوتے کے ڈبے پر عورت کی عریاں تصویر چھپی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس سے؟ صرف اور صرف آپ کو متوجہ کرنا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ عورت کی طرف کھینچا چلا جائے گا. ایک آدمی کی فطرت ہے، یہ اللہ کی جانب سے رکھی ہوئی ہے اور اسی سے بچنے پر اجر ہے. ہر چیز، ہر پروڈکٹ، دنیا کی ہر چیز آدمیوں سے زیادہ اس میں عورتوں کا دخل ہے. تو یہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، یہ عورتوں کا غلط استعمال ان لوگوں نے کیا ہے جو ہوس کے پجاری ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو نیلام کر دیا جائے اور سڑکوں پر لا لیا جائے. چلے دنیا کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی قانون نہیں، ان کے پاس کوئی دین نہیں، ان کے پاس راستہ دکھانے کے لیے کوئی مذہب نہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو. صحیح حالت میں نہ عیسائی مذہب باقی ہے نہ یہودی مذہب باقی ہے. آسمان سے اتاری گئی تمام کتابوں میں تحریف کر دی گئی. تو صحیح معنوں میں کوئی مذہب اس دنیا میں قائم نہیں سوائے اسلام کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیروں کے پاس تو رہنمائی کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، لیکن اسلام تو ایک مکمل رہنمائی کرنے والا مذہب ہے، جہاں اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، وہیں اس اہم شعبے میں بھی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑا. اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو ذرا سوچئے کہ کیوں دیا. مثال سے سمجھیں کہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر رکھا جاتا ہے. مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، تو اس کو وہ کیسے رکھے گا؟ گھر کے آنگن میں تو نہیں رکھے گا، یا گھر کے باہر چوکھٹ پہ تو نہیں رکھے گا. کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کی گواہی دے گا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا یا ہیرے جواہرات ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کو لاکر میں رکھے گا، چھپا کے رکھے گا. لوگوں کی نظروں سے چھپائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہے.
وہ اسے قیمتی شے سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو لوگوں سے بچا کر اور چھپا کر رکھے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت بہت قیمتی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ عورت کا پردہ کرنا ایک تو اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے ہے، دوسرے عورت کی خوبصورتی اور عورت کی فطرت ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے تو وہ حسین ہے۔ لیکن دنیا نے یہ پیش کر دیا کہ اسلام میں عورت کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نازک شے بنائی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورت کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی عورت کمزور ہے۔ تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ عورت کے اوپر کمانے کا بوجھ ڈال دیا جائے، عورت کو شہر میں اور بازاروں میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے؟ اگر ایسا کیا جائے تو پھر یہ عورت کے ساتھ انصاف کہاں ہوا؟ اگر کوئی عورت ایئر ہاسٹس بن کے لوگوں کی مہمان نوازی کرتی ہے اور ان کو کھانا پیش کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ہوس کی نگاہیں اس کے اوپر اٹھتی ہوں گی، اور کیسی کیسی چھیڑ خانیوں کے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہوں گے۔ تو کیا یہ عورت کی آزادی ہے؟ اگر ایک عورت آفس میں جاتی ہے تو اس کے اوپر کتنی غلط نگاہیں پڑتی ہوں گی، اور اس کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ کیا یہ عورت کی آزادی ہے؟ یا پھر عورت کی آزادی وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں چار دیواری میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرے، شوہر کی خدمت کرے، گھر میں رہے اور اللہ کی عبادت کرے؟ اگر عقل سے سوچا جائے تو واضح نظر آ جائے گا کہ عورت کی آزادی اس کا گھر میں رہنا ہے۔ عورت کی آزادی بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، اور عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے ذریعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، آپ کی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اگر عورت ہی بے حیا ہو جائے گی، اگر عورت ہی پردے سے باہر ہو جائے گی، تو آپ کی وجود میں آنے والی نسل بے حیا پیدا ہوگی۔ ایک واقعے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، بھوک کا عالم تھا، بہت سخت بھوک لگی تھی۔ وہ دریا پر وضو کرنے کی غرض سے بیٹھے، وضو کر رہے تھے کہ اسی دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ کیونکہ ان کو بھوک لگی تھی، وہ سیب انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوک کی شدت تھی، سیب تو کھا لیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ تھا کس کا؟ میں نے اجازت تو لی نہیں، ضرور کسی باغ سے یہ پانی میں گرا ہے اور بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے جو میں نے کھا لیا۔ اب ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں اس سیب کے کھانے کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب وہ دریا کے کنارے چلتے ہوئے گئے، چلتے 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 کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک درخت ملا جو دریا میں جھکا ہوا تھا دریا کی جانب، اور اس پر سیب لگے ہوئے۔ انہیں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی درخت کا سیب ہے جو پانی میں گرا تھا، تو چنانچہ میں اس باغ میں جاؤں گا اور اس کے مالک سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی کروا لوں گا۔ جب وہ باغ میں پہنچے اور ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے عرض کیا کہ میں فلاں جگہ تھا اور وضو کر رہا تھا، وہاں سیب بہتا ہوا آیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا، اور اب چلتا ہوا آیا ہوں تو دیکھا کہ آپ کا ایک درخت ہے جو کہ دریا کی جانب ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی سے سیب گرا ہو، چنانچہ میں آپ کی اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ معافی ایسے تو نہیں مل سکتی، تم نے میری اجازت کے بغیر میرا سیب کھایا ہے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا جو سزا دینا چاہیں آپ دے دیجئے، میں کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا چاہتا۔
انہوں نے ان کی سزا متعین کی کہ تم 12 سال تک میرے باغ میں نگرانی کرو گے. ایک سیب کی سزا یہ تھی کہ 12 سال تک تم میرے کھیت میں اور میرے باغ میں نگرانی کرو گے. چنانچہ وہ نگرانی کرتے رہے اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہے اور وہ کتنے نیک آدمی ہیں. تو ایک دن جب 12 سال کا وقفہ گزر گیا انہوں نے کہا کہ اب میری معافی ہو گئی. تو کہنے لگے نہیں، ابھی بھی تمہاری معافی نہیں ہوئی، ایک شرط اور ہے. کہنے لگے کیا شرط ہے بتائیے. تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، اندھی بھی ہے. تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا جب تمہاری غلطی معاف کروں گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ خوف خدا ان کے دل میں تھا کہ اس سیب کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ تیار ہو گئے، ان کا نکاح پڑھا دیا گیا. جب یہ اپنے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی. یہ فوراً ہی واپس باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ میں غلط کمرے میں چلا گیا، وہاں تو کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی. تو ان کے والد نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی تمہاری بیگم ہے، انہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے. اور جو میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے تو ہاں وہ گونگی اس معنی کر ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی. وہ پیروں سے معذور اس معنی کر ہے کہ وہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف چل کر نہیں گئی. وہ ہاتھوں سے معذور اس معنی میں ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں چھوا. اور وہ آنکھوں سے معذور اس معنی میں ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. ایسی پاکیزہ عورت. تو پھر ان کا ان سے نکاح ہوا، ان سے جو اولاد وجود میں آئی ان کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب مائیں اتنی پاکیزہ تھیں، جب ماؤں نے پردے کو اپنا شعار اور معیار بنایا تھا تو ایسی پاکیزہ اولادیں اور ایسی نیک اولادیں وجود میں آئی تھیں. آج ہم دنیا کی باتوں میں آ کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو چھینا ہے اور عورت کو قید کیا ہے تو بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو اور ایمان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دل سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے ایک ایک پہلو پر، ایک ایک شعبے پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.